رب نہ ہو، اس لیے کہ نہ معلوم کتنی فورسز آف نیچر ہیں جس میں انوالوڈ ہیں، کتنا پریشر ہوا کا اس کے اوپر ہے. پھر یہ کہ میرا اپنا جسمانی نظام جو ہے کہ میرے دماغ کا فیصلہ میرے ہاتھوں تک کنوے کرنے والے جو وہ الیکٹرک وائر ہیں اندر، وہ وائرنگ میں کوئی گڑبڑ ہو جائے کہیں. لیکن یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں تو اعمال کا خالق اللہ ہے، کاسب انسان ہے. واللہ خلقکم وما تعملون، یہاں خاص طور پہ یہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ تم نے تراشی ہے نا، یہ تو تم جو کچھ کرتے ہو اپنے ہاتھوں سے، تمہارے جو اعمال ہوتے ہیں ان کا خالق بھی اللہ ہے. قالوا ابنوا له بنيانا فالقوه في الجحيم، انہوں نے کہا اس کے لیے ذرا ایک بڑا الاؤ بناؤ، بڑی عمارت تعمیر کرو اور پھر اس کو ایک جہنم کے اندر جھونک دو، آگ کے اندر ڈال دو. فارادوا به كيدا فجعلناهم الاسفلين، تو انہوں نے اس کے ساتھ اس پر ایک داؤ آزمایا تھا لیکن ہم نے انہی کو کر دیا نیچے، یعنی وہ شکست خوردہ. یہ میں اس کی وضاحت کر چکا ہوں پہلے کہ داؤ کون سا تھا. یہ داؤ یہ تھا، میری توقع یہ تھی کہ اب جب بہرحال الاؤ بن رہا ہے، اس میں آگ دکھائی جا رہی ہے، تو حضرت ابراہیم کے علم میں آ رہا ہے یا ہو سکتا ہے دیکھ بھی رہے ہوں، تو انہیں توقع یہ تھی کہ یہ سارا نشہ ان کا ہرن ہو جائے گا جب یہ دیکھیں گے آگ کو، اور جب گرانے لگیں گے تو فوراً تائب ہو کر اور ہماری جو بھی ہمارے عقائد ہیں وہ واپس آ جائیں گے. اس لیے کہ یہ آسان کام نہیں، یہ ان کی چال تھی کہ یہ آ کر ان کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے جب آگ کے کنارے کو لا کے ان کو کھڑا کیا جائے گا. لیکن وہ تو بے خطر کود پڑا، آتش نمرود میں عشق عقل ہے محو تماشائے لوے بام ابھی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ کچھ کیا اور پھر اللہ نے گل و گلزار بنا دیا اس آگ کو، تو وہ لوگ جو ہے نہایت ناکام اور خائب و خاسر ہوئے. وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، اور اب حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں، وہ مجھے ہدایت دے گا، یعنی راستہ بتائے گا. یعنی اب ہجرت کر رہے ہیں، یہ قانون ہے. جب کسی نبی اور رسول کے قتل پر آمادہ ہو، ظاہر بات ہے کہ آمادگی سے کیا آگے بڑھ کر انہوں تو آمادگی سے بھی آگے نکل گئے، اپنی طرف سے تو ڈال ہی دیا نا آگ میں، اللہ نے بچا لیا. اور بات جیسے کہ یہودیوں نے حضرت مسیح کو تو اپنے طور پر تو سولی پر چڑھا دیا، اللہ نے جو کیا وہ علیحدہ بات ہے. اللہ نے معجزے کے طور پر ان کو آسمان پر اٹھا لیا. قال انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں تو اب اپنے رب کی طرف ہجرت کروں گا اور وہ مجھے راستہ بتائے گا. میں جاؤں کہاں؟ رب ہب لی من الصالحین، بہت لمبا راستہ انہیں لینا پڑا ہے، اس لیے کہ یہ عراق اور شام اور فلسطین کے درمیان بہت بڑا صحرا ہے درمیان میں. یہ زیادہ تر جو شرق اردن کا پورا علاقہ بہت زبردست صحرا ہے، تو ادھر سے کوئی جا ہی نہیں سکتا تھا. وہ تو وہی جو دریا کے ساتھ ساتھ جو ہے فرات کے ساتھ ساتھ ہوتے ہوئے اوپر گئے ہیں، ہاران کا علاقہ ہوتا تھا، شمالی شام کا علاقہ، پھر وہاں سے پھر نیچے اترے ہیں اور فلسطین کے علاقے میں پہنچے. بہت لمبا سفر کرنا پڑا. وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین رب ہب لی من الصالحین، اور اب دل سے ایک دعا نکلی، پروردگار مجھے عطا فرما کوئی نیک بیٹا، صالح بیٹا، ہب لی، مجھے دے، بخش دے. فبشرناہ بغلام حلیم، تو ہم نے اسے ایک ایسے بیٹے کی بشارت دی جو حلیم ہے. اس لفظ حلیم کے بارے میں ایک بات بہت نوٹ کر لیجئے، یہ قرآن مجید میں صرف اللہ کے لیے آیا ہے یا صرف دو اشخاص کے لیے، حضرت ابراہیم کے لیے اور حضرت اسماعیل کے لیے. تیسری کسی جگہ پر کسی شخصیت کے لیے حلیم کا لفظ نہیں آیا. کل 3 مرتبہ آیا ہے غیر اللہ کہہ لیجیے، یعنی باقی تو اللہ کے لیے حلیم وہ تو ہے ہی ہے، بار بار آ رہا ہے، بار بار آ رہا ہے. لیکن اللہ کی یہ شان وہ ہے کہ جو گویا کہ زیادہ عام نہیں ہے لوگوں کے اندر، ورنہ یہ کہ کچھ نہ کچھ عکس ہر چیز کا اللہ کی صفات کا لوگوں میں ہے. لیکن حلم جس کو کہتے ہیں، حضرت ابراہیم کے لیے 2 مرتبہ اور حضرت اسماعیل کے لیے غلام حلیم. اس کے مقابلے میں حضرت اسحاق کے لیے لفظ آتا ہے غلام علیم. علیم اور حلیم اس کو اچھی طرح نوٹ کر لیجیے. ایک میں علم زیادہ اور انہیں سے پھر آگے جو ہے نبوت کا سلسلہ چلا ہے، اور ایک میں حلم زیادہ جو حضرت اسماعیل ہے. فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اصبحك فانظر ماذا ترى. تو پھر جب وہ پہنچے اس عمر کو کہ ان کے ساتھ بھاگ دوڑ کر سکیں، ان کے کام میں ہاتھ بٹا سکیں، قال یا بنی، انہوں نے کہا ہے میرے بیٹے میں تو دیکھ رہا ہوں، انی ارا شعر مضارع ہے کہ 3 دن ہو گئے مجھے دیکھتے ہوئے، خواب دیکھ رہا ہوں، ایک ہی خواب میں نیند میں دیکھ رہا ہوں، انی اصبحک کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى، تو دیکھو تمہاری رائے کیا ہے، تمہارا کیا خیال ہے. قال یا ابت افعل ما تؤمر، یہ ہے ان کا حلم. انہوں نے کہا فوراً ابا جان کر گزریے جس چیز کا آپ کو حکم ہو رہا ہے. انہیں معلوم ہے کہ میرے والد نبی ہیں اور میرے والد کا خواب وہی ہے،
وہ کوئی ایسا خیال نہیں ہے کہ جو منگڑت خیال ہو یا کسی شیطان کی طرف سے کوئی ان کو جو ہے اس طرح کی چیز جو ہے وہ دکھائی جا رہی ہو. تو انہوں نے کچھ نہیں کہا بجان پتہ نہیں سوچیے تو صحیح ہے خواب واقعی خواب صحیح ہے سچا ہے کیا ہے. نہیں کچھ نہیں. یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین القریب، یا انشاءاللہ آپ مجھے پائیں گے صبر کرنے والوں میں. یہی میں سمجھتا ہوں کہ ان کا وہ رویہ ہے کہ جس کی وجہ سے یہ حلیم کا خطاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں ملا ہے. یہاں یہ بات بھی نوٹ کر لیجیے کہ یہود نے بڑی زبردست کوشش کی ہے تورات میں تحریف کرنے کی کہ ذبیح اللہ حضرت اسماعیل کے بجائے حضرت اسحاق کو قرار دیا جائے. جگہوں کے نام بدل دیے ہیں. فلسطین میں بھی ایک علاقہ ایک جگہ کا نام مریا رکھ دیا ہے، مروا، جیسے مروا کے اوپر قربان گاہ تھی وہ مریا وہاں بنا دیا ہے. وہاں بھی ایک مکہ بنا دیا، وادی مکہ، وادی مکہ وہ مکہ جس میں کہ مکہ جو ہے وہ وادی مکہ تھی جس میں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو وہ جگہ بتائی کہ یہ ہے بیت اللہ کا مقام. اور یہ کہ عجیب بات یہ ہے کہ بعض ہمارے مفسرین بھی ان کے اس پروپیگنڈے سے متاثر ہو گئے، اور یہ کہ ذبیح اللہ جو ہے وہ حضرت اسماعیل نہیں بلکہ حضرت اسحاق ہے. غالباً اگر میرا حافظہ ہو کر نہیں کھا رہا تو تبری اس مغالطے میں مبتلا ہو گئے. تو ہم بڑے مفسر ہیں. تو اس پر جو کتاب لکھی مولانا حمید الدین فراہی نے عربی زبان میں، وہ بہت مارکے کی کتاب تھی، الرائے الصحیح فی من هو الذبیح، کون ذبیح ہے اس کے بارے میں صحیح رائے عربی زبان میں لکھی. اس کا ترجمہ مولانا اصلاحی صاحب نے کیا تھا، وہ ہم نے شائع کیا تھا انجمن خدام القرآن کے تحت. غالباً اب بھی کہیں ہوگا، لیکن وہ کتاب اتنی دقیق ہے، اتنی مشکل ہے، عام ذوق کی نہیں ہے. اس لیے میں نے ایک مرتبہ بہت سی وہ شائع کر لی تھی، وہ بہت اصل تک پڑھی نہیں، پھر اس کے پڑھنے والے نہیں نکلے. قال یا بنی انی ارى في المنام انی اذبحك فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین فلما اسلما وتله للجبین. تو جب ان دونوں نے فرما برداری کی روش اختیار کر لی اور حضرت ابراہیم نے اسماعیل کو لٹا دیا پیشانی کے بل کہ تاکہ چہرہ سامنے نہ ہو، بجائے سامنے وہ چلانے کے چھری اس گدی پر چلانے کی کوشش کی. وَنَادَيْنَاهُ يَا ابراہیم، اور ہم نے پکارا ہے ابراہیم کا صدقت الرؤیا، تم نے تو اپنا خواب سچا کر دکھایا. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم اسی طرح اپنے محسن بندوں کو بدلہ دیتے ہیں. إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، یقیناً یہ بہت بڑی آزمائش تھی. یہ شاباش کی حد ہے کہ ممتحن یہ کہے اس سے ان کا امتحان لے رہا ہو کہ بھائی امتحان بڑا سخت لیا تھا میں نے تمہارا واقعتاً. اب یہ شاباش کا جو ہے یہ سمجھیے کہ سب سے آخری شکل ہے کہ ممتحن کہے. اس موضوع پر میں نے ایک تحریر لکھی تھی جو کتاب کی شکل میں موجود ہے، حج اور عید الاضحیٰ اور اس کی حکمت، اس میں نے یہ چیزیں بیان کی ہیں. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور پھر ہم نے اس کی جگہ پر فدیہ ایک ذبح عظیم